والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان خوب رحم کرنے والا. نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے تمام نبیوں پر، اور وہ خرچ کرے اپنے مال کو اللہ کی محبت پر، قرابت داروں پہ اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور اللہ کے راستے میں، اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، اور وفاداری کرے اپنے عہد و پیمان اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وفاداری کرے اپنے عہد و پیمان کی جب کسی سے وعدہ کرے. یہی ہے وہ لوگ جو سچے ہیں، اور وفاداری کرے اپنے عہد و پیمان کی جب کسی سے وعدہ کرے، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت. یہی ہے وہ لوگ جو سچے ہیں، اور یہی ہے وہ لوگ جو متقی ہے، پرہیزگار ہیں. آئیے سامعین، سورہ البقرہ کی آیت کی تلاوت کے بعد سلسلے وار درس قرآن سماعت فرمائیے استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم قررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. آمنت بما انزل اللہ من کتاب. قرآن پاک کے پہلے پارے میں دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 10واں رکوع ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے. 83, 84, 85, 86 4 آیتیں. سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں.
ارشاد فرمایا اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب ہم نے پختہ عہد دیا بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہتے رہنا اور نماز کو قائم کیے رہنا اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا، پھر تم پھر گئے سوائے تھوڑے تم میں سے، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے۔ اور جب ہم نے عہد لیا، پختہ عہد لیا تم سے کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا اور تم خود اس پر گواہ ہو، پھر تم ہی ہو کہ تم اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو اور ان میں سے ایک فریق کو خود تم میں سے تم ان کو بے گھر بھی کر دیتے ہو اور دشمنوں کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف گناہ اور بغاوت کے ساتھ۔ اور پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائیں تو پھر تم ان کا فدیہ بھی دیتے ہو، حالانکہ خود ان کا نکالا جانا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر کیا بدلہ ہو ایسے شخص کا جو یہ کام کرے تم میں سے، سوائے اس کے کہ ذلت ہو اس کے لیے حیات دنیا میں، دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن ایسے سارے لوگ سخت عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، پھر ان سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کہیں سے ان کی مدد ہوگی۔ یہ ان 4 آیات بینات کا ترجمہ، جس کو سماعت فرما کر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آیتیں تو گنتی کے اعتبار سے صرف 4 ہیں، لیکن اس میں مضامین رب تعالیٰ نے کون سے بیان فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ اس بات کا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پابند بنائیں کہ کتاب کا جو حکم ہمیں نہیں معلوم تھا اور اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہمارے علم میں آ گیا، ہم سب سے پہلی فرصت میں اس حکم کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا قوا انفسکم واہلکم نارا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ ظاہر ہے کہ جب حق بات میرے سامنے آ گئی اور اللہ نے مجھے سمجھا دیا تو اس حق کو تسلیم کرنے میں اور پھر اس حق کو اپنے آپ پر نافذ کرنے میں خود میری ذات کے لیے تو کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے اقربا کو، ظاہر ہے کہ ہر آدمی، انسانی جو سماج ہے، اس سماج میں ہر انسان جو ہوتا ہے اس کے کچھ قرابت دار ہوتے ہیں، اور وہ قرابت داروں پر اور لوگوں کے مقابلے میں اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، لوگ اس کی بات کو وزن دیتے ہیں۔ تو ہم دنیا کے معاملے میں تو اپنی وجاہت اور اپنے مقام کا استعمال کریں، اور اللہ کے دین کے معاملے میں ہم کیوں پیچھے رہیں؟ وہاں ہمیں اللہ نے جو مقام عطا فرمایا اس کا استعمال کرتے ہوئے خدائی احکام کو اپنے آپ پر نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ جو طرز زندگی آج کا ہمارا، آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا ہے، اس کا
ایسا تذکرہ اس رکوع میں ہے کہ آدمی پڑھ کر اس کی روح کانپ جائے۔ ہم کیوں ذلیل ہیں؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ حکومتوں کے اعتبار سے آج دنیا میں جتنی مسلمانوں کی حکومتیں کسی کے نہیں ہیں۔ پیسے کے اعتبار سے ہم دنیا کے سیٹ ہیں، سب سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہے، پیٹرول ہمارے پاس ہے، گیس ہمارے پاس ہے، سونا ہمارے پاس ہے، معدنیات ہمارے پاس ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ ایک سے ایک لیڈر ہے۔ ارے بعض تو ایسے لیڈر ہیں جو کچھ کرے نہ کرے تقریروں میں اتنا ضرور بولتے ہیں کہ منڈیوں کا مینار بنا دیں، ایسے بھی لیڈر ہیں۔ اور پھر ان کی ناعاقبت اندیشی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو ہی فائدہ پہنچا دیتے ہیں، اور ان کو اتنا ہی ہوش نہیں رہتا کہ میری اس حرکت سے میرے دشمن کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ ایسے لیڈر ہیں۔ اس کے بعد بھی اور سرگنتی کے اعتبار سے بہت زبردست تعداد ہے ہماری دنیا میں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا کوئی وزن نہیں، کوئی وزن نہیں۔ تو ابھی بیچارے نے ایک اللہ کے بندے کو، ایک چھوٹی سی حکومت کو اللہ نے توفیق عطا فرمایا، وہ کھیل کود کے نام پر اس نے کچھ اسلامی ایسی خدمات انجام دی کہ جو انشاءاللہ وہ کرنے والوں کے لیے تو توشہ آخرت، لیکن جن کے پاس نہیں کرنے کے لنگڑے بہانے ہیں ان کے منہ پر تماچا نہیں بلکہ ان کے منہ پر جوتے پڑے۔ کہ اگر آدمی سنجیدہ ہو جائے، اپنے دین کے ساتھ ایماندار ہو جائے، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے تو اللہ کی غیبی مدد آتی ہے۔ اس آج کے رکوع میں سب سے پہلی آیت شریفہ جو ہے، اس آیت شریفہ کو پڑھ کر یہ آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ جتنے آسمانی دین ہیں، آسمانی دین ہیں، یعنی جتنے ادیان اس دنیا میں حضرات انبیاء کے ذریعہ آئے، آسمان سے کوئی چیز براہ راست عام انسانوں تک نہیں پہنچ سکتی، اس کا ذریعہ ہمیشہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام ہوتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اگر نبی کی ذات کو ہٹا دیا جائے تو کچھ بچتے ہی نہیں اس کے پاس، آپ سمجھ گئے؟ تو ظاہر ہے کہ سارے انبیاء جس دین کو انسانیت کے سامنے پیش کیا وہ اسلام تھا، فرما برداری کا دین تھا۔ اب جب وہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے بھیجا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بنیادی اصولوں میں کبھی فرق پڑ نہیں سکتا۔ فروعی مسائل جو وقت کے ساتھ جو مسائل بدلتے رہتے ہیں، جغرافیائی اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، وہ الگ ہے، لیکن بنیادی مسائل جو رہیں گے وہ ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ آپ انداز فرمائیں، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، کس بات پر عہد لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہیں کرنا۔ یہ ہے عقیدہ توحید، شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا تعبدون الا اللہ، یعنی وہی عقیدہ توحید، یہ قرآن شریف جس کو نکھار کر کھول کر بیان فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، اللہ کا یہ فیصلہ کر دیا ہے اس نے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بندگی کرو ایک اللہ کی، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا۔ یہی تعلیمات سارے انبیاء علیہ نبی الصلاۃ والسلام۔ اب بنی اسرائیل کیونکہ ان کا تذکرہ چل رہا ہے تو فرمایا ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسلام کی بھی وہی تعلیم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کہ ایک عجیب انداز قرآن پاک میں دکھائی پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے فوراً بعد اپنے انسان کے والدین کے حق کو گنواتے ہیں۔
وہ آیت جو میں نے بیچ میں چھوڑا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ سورہ نساء کی جو آیت بیچ میں چھوڑا میں نے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس بات کا تاکیدی حکم کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ دنیا میں انسان بڑا ہونے کے بعد وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے کہیں بھی کسی بھی مقام پر اللہ اس کو فائز فرمائے، لیکن اس دنیاوی زندگی میں اس کے ماں باپ کے جو اس پر احسانات ہوتے ہیں ان احسانات کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اور آپ، اللہ نے ہم سب کو صاحب اولاد بنایا ہے، اولاد کی پرورش میں ماں باپ کون سی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اور دیکھو اور بھی بہت سارے معاملات میں آدمی محنت مشقت یہ وہ کرتا ہے، لیکن وہاں پر کسی نہ کسی بدل، جیسے آدمی اپنی تجارت کرے تو تجارت میں بہت محنت لگتی ہے نا، بعض تجارت تو ایسی آدمی کو ہلکان کر کے رکھ دے، لیکن وہ ہلکانی کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ جواب میں اس کو پیسے ملنے والے، نوٹ ملنے والا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے دل سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے اپنے اولاد کی پرورش کسی بدلے کی نیت سے کیا تھا؟ ارے دل کے کسی کونے میں بھی اس کا اپنا فرض سمجھ کے یہ میرا فرض ہے، اور اس فرض کے ادا کرنے میں مرد کے مقابلے میں عورت کی جو قربانیاں ہیں وہ ماں کی قربانیاں باپ سے کہیں زیادہ۔ ابھی اس عمر میں جا کے چھوٹے چھوٹے پوتے نوازے اللہ پاک نے سب سے نوازا اپنے فضل و کرم سے، بہت بابرکت خاندان ہے اللہ کے کرم سے۔ ان بچوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ جو ICCU بولتے ہیں نا، انتہائی گہری نگرانی والے جو وارڈ ہوتے ہیں ہسپتال میں، اتنی نگرانی ماں کو بچوں کی کرنی پڑتی ہے، اور 24 گھنٹہ کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ رینگنے لگتے ہیں، رینگ کے کہاں چلا جائے گا، پھر وہ گھٹنے کے بل چلنے لگتے ہیں تو اور آفت کہاں نکل جائے گا، پھر وہ کھڑا ہو کے چلنے لگتا ہے، یا اللہ معلوم نہیں کہاں جائے گا، یہ دروازہ کھولے گا، یہ نل کو کھول دے گا، بالٹی کے بجائے کھڑا ہو جائے گا، کچن میں گیس کا سلنڈر کے پاس کھڑا ہو جائے گا۔ ماں اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس بچے کا ایسا زبردست اس کی نگرانی کرتی ہے کہ میں تو آج کل اپنی اہلیہ صاحبہ سے کہنے لگا کہ ابھی تم لوگوں نے، اب ظاہر ہے کہ بچے جو ہیں ہمارے خود کے بچے وہ 45 سال کے اور 40 سال کے اور 35 سال کے اس طرح کے ہیں۔ میں نے کہا وہ زمانہ جو تھا اس وقت یہ ساری آسانیاں نہیں تھی، گھر میں پوچھا لگانے والی اور وہ فلانے کرنے والی یہ سب چکر نہیں تھا، ایک ہی ماں رہتی تھی بیچاری، سب کچھ کرتی تھی وہ، شوہر کے آفس کا بھی انتظام کرنا ہے، اس کے پیچھے بچے کو بھی دیکھنا ہے، اس کو کچن بھی سنبھالنا ہے، رات میں سوتے وقت وہ پلنگ سے گر نہ جائے اس کی بھی نگرانی اس کو نیند کی حالت میں کرنا پڑتا ہے۔ ایسی نگرانی کوئی دنیا میں کسی کی نہیں کرتا، اور یہ سب بھی خدا کی قسم کوئی ماں اس لیے نہیں کرتی کہ میرا بچہ بڑا ہو کے میری خدمت کرے، بس وہ اس کو اپنا فرض سمجھ کے کرتی۔ یہی وجہ ہے میرے محترم کہ آج کے اس دور میں جو بہت سے بڑے بڑے گناہ جس میں یہ ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ الجھ کے رہ گیا ہے اور اپنی آخرت کو انگار لگا رہا ہے، اس میں ایک ہے ماں باپ کی ناقدری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا بیٹے کے لیے ایسی ہے جیسے پیغمبر کی دعا اس کی امت کے لیے۔ اگر باپ کی دعا پیغمبر کی دعا کے جیسی ہے تو ماں کی دعا کیسی ہو، جس ماں کو 3 درجہ اوپر۔ واقعات بہت سے ہیں، یہ موقع نہیں والدین کا نوجوانوں سے خاص، بیٹا یہ وہ نعمت ہے کہ جس دن چھن جاتی ہے اس دن احساس ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ یہ نعمت ماں باپ کی جس دن چھن جاتی ہے اس دن، لیکن اس وقت احساس کرتے کوئی نہیں۔ آج جن کو اللہ نے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک عطا فرمایا ہے
تو وہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر تیرے سامنے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے تو اس سے بات احترام سے کرنا، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف بھی مت کرنا۔ اف جو ہے یہ کسی کو اذیت دینے کے لیے سب سے چھوٹا ہلکا لفظ اف ہے۔ کسی نے کچھ کہا ہم اوہ بولتے ہیں، اوہ وہ اف ہے عربی کا لفظ، یہ سب سے چھوٹا، اس سے ہلکا کوئی لفظ کسی کو اذیت دینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو رب تعالیٰ اس لفظ کا یہاں استعمال کرتا۔ ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، اس لیے کہ آج اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، اپنی ضعیفی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے اگر وہ کوئی بات 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 بار کہتے ہیں تو یہ سوچ لے کہ جب تو بچہ تھا تو ایک بار 10 بار کہتا تھا اور وہ جواب دیتے تھے۔ آج اگر 1 سے 2 بار وہ کوئی بات کہتے تو بولا مت، یاد کر کے انہوں نے تو اس کو کتنے نازم نخرے سے پالا۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکیاں مت دینا۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ بات کرنا۔ جتنا ادب، جتنی تہذیب تیرے اندر پائی جاتی ہے اس تہذیب کا مظاہرہ تیرے ماں باپ کے لیے ہونا چاہیے۔ ماں باپ کو جھڑکیاں دے، ان کے ساتھ سختی سے بات کرے، اور باہر لوگوں کو ادب اور اکرام کی تعلیم دیتا ہے۔ بے غیرت، سب سے زیادہ اگر کوئی تیرے ادب اور اکرام کا لائق ہے تو تیرے ماں باپ ہیں۔ اگر تو اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہے تو زمانے کا وفادار کیا ہوگا؟ جن کے سب سے بڑے احسان ہے، اگر تو ان کے ساتھ غداری کرتا ہے تو کسی اور کے ساتھ کیا وفاداری کرے؟ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو مہربانی کے ساتھ ان کے لیے کھول دینا۔ ان کے بازوؤں میں جھول کر تیرا بچپن اور لڑکپن گزرا ہے، آج تو چند منٹوں کے لیے ان کو تیرے بازوؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان کی کمزوری کی وجہ سے تو برسوں ان بازوؤں کے سہارے کھیلتا رہا ہے، اور اگر انہوں نے بازوؤں کا سہارا نہ دیا ہوتا تو آج تو اس مقام پہ پہنچ نہیں سکتی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انتہائی مہربانی سے اپنی باہوں کو ان کے لیے کھول دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں دعا بھی کرتے رہنا کہ پروردگار جیسے میرے بچپن میں انہوں نے مجھ سے میری پرورش کی تھی، مہربانی کی تھی، میرے مولا آج تو ان پر بھی وہی مہربانی کا معاملہ۔ والدین کے حقوق اتنے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کیا عرض کریں، لیکن آج کی نوجوان نسل بہت افسوس کی بات ہے۔ دعا فرما دیجئے حضرت، دعا فرما دیجئے حضرت، دعا فرما دیجئے۔ ارے حضرت کی دعا میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ ان ماں باپ سے دعا کر، وہ بے پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، وہ جاہل ہو سکتے ہیں، وہ ضعیف ہو سکتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ بے نمازی بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہوں گے، لیکن تیرے والدین ہیں، ان کا مقام تیرے لیے وہ ہے کہ ان کا ہاتھ اٹھ جائے، ان کے زبان سے کوئی تیرے لیے دعا یا بد دعا نکل جائے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا یقینی۔ اس لیے جتنا والدین کی دعاؤں کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، ان کی بد دعاؤں سے بچنے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا وذی القربیٰ، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ قرابت داری جو ہوتی ہے، رشتہ داری، اکثر و بیشتر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ عجیب لوگ ہیں، رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو۔ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی جو بولتے نہیں مولانا ابھی سے تیار ہوں میں، تو ایسا کوئی ہے کیا؟ ہر شخص بولتا ہے ہاں میری عمر میں برکت ہونے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو۔
ظاہر ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے، کون نہیں چاہے گا؟ فرمایا اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، تعلقات کا لحاظ کرے، تعلقات کا خیال کرے۔ یہ جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کو اصل میں آج کے وقت میں ہر چیز کی کسوٹی پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کی بھی کوئی اہمیت ہے کیا؟ پیسہ جو ہے اس سے میرے محترم ایک حد تک کام چلایا جا سکتا ہے، ہر جگہ پیسہ کام نہیں دیتا، اصل رشتے اور تعلقات جو ہیں وہ کام دیتے ہیں۔ تو رشتہ داریاں جتنی ہماری ہیں وہ کس نے بنائی؟ یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے خالو ہیں، یہ میرے فلاں ہیں، یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جس کو اللہ نے جس مقام پر رکھا ہے میرے رشتہ داروں میں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس مقام پر ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھ کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا میں بتاؤں؟ اس لیے کہ میں کوٹ پینٹ ٹائی وہ جو ہے وہ اپنے گجری بازار میں پیاز بیچتا ہے، میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ میرے ماموں کیسا لگے گا؟ ہائے ہائے ہائے، وہ تیرے ماموں ہیں، لوگوں کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے کہ وہ غریب ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو مالدار ہو اور کسی اونچے مقام پر فائز ہو تو وہ اس کا تیرا کوئی رشتہ بھی نہ ہو تو اس کو رشتہ دار ثابت کرنے میں اپنا پورا زور لگا دیتا ہے۔ مطلب تیرے ماموں تجھے اچھے نہیں لگتے اس لیے کہ وہ غریب ہیں۔ یہ خیال رکھ کہ اگر تو امیر ہے تو اللہ کی دین سے ہے، اور وہ غریب ہے تو اللہ کے فیصلے سے ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھنا کہ اس کو تیرا ماموں تیرے رب نے بنایا ہے۔ اگر تجھ کو تیرا ماموں اچھا نہیں لگتا غریب ہونے کی وجہ سے تو گویا تیری سوچ میں اتنے کیڑے پڑ گئے ہیں کہ تجھ کو اللہ کی پسند بھی پسند نہیں آتی۔ رشتے داریاں، قرابت داریاں جو ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ نبھانے کے لیے ہیں۔ ان کو توڑنا یا ان کے حقوق نہ ادا کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ کبیرہ گناہوں میں عام معافی کے موقع پر بھی رب کائنات کا ارشاد ہوتا ہے جب تک یہ اپنے تعلقات کو درست نہ کر لے اس تک ان کے معاملے کو ملتوی رکھو۔ قرابت داری اتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے صدقے اور جتنا انفاق فی سبیل اللہ ہے اس میں سب سے پہلے تیرے اقربا، تیرے قرابت دار اس کے حقدار ہیں۔ قرابت داروں کو دے گا تو تجھ کو دوہرا اجر ملے گا، اس صدقے کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور تو نے قرابت دار کو دے کے حق قرابت ادا کر دیا اس کا بھی ثواب۔ تو کیوں دو ثواب چھوڑ کے ایک ثواب پہ رہتے بھائی؟ پھر فرمایا والیتامیٰ والمساکین، یتیم بن باپ کا نابالغ بچہ، مساکین مسکین کہتے ہیں جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہوں، مسکین۔ اور دیکھو مسکین کی جب بات آتی ہے نا، یہ زکوٰۃ جو فرض اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس زکوٰۃ کے جو مصداق ہیں ان لوگوں میں مسکین بھی ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہی سے شروع کیا۔ بلا شبہ صدقہ یعنی یہاں پر زکوٰۃ کا حکم ہے، سورہ توبہ کی 60 نمبر کی آیت کہ بلا شبہ یہ زکوٰۃ جو ہے اس کے حقدار ہیں فقراء اور مساکین۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں دو تین چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ نارمل کمائی والے کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس میں ایک ہے ٹریٹمنٹ، علاج۔ وہ جو اپنا ریکٹ بنا رہتا ہے نا دواؤں کا، اللہ کی پناہ کیا کس پر بولا جائے۔ ہر چیز پر ٹانگ ڈالنا یعنی زبردستی کو سب کی دشمنی مول لینا، نہیں تو ریکٹ والے بھی ایک اٹھائے کھڑا کر دے، مولانا کیا کیا بولتے رہتے ہیں ہم کو۔ اور اس کے بعد ایجوکیشن، 8ویں 10ویں 12ویں تک تو چل جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کی ایجوکیشن بہت مہنگی ہے۔ اس کے بعد کسی آدمی نے کسی کام کے لیے کوئی قرض لے لیا، اور اللہ نہ کرے کہیں غلطی سے اس نے اگر سودی قرض لے لیا نا تو سمجھ لو اس کی نسل برباد ہو۔ ایسے وائٹ کالر لوگ ہمارے بچے، اور عام طور سے لوگوں کی اتنے پکے مکان میں رہتا ہے، آپ بولتے ہو اس کو بھی زکوٰۃ کا رقم تھوڑی سی پہنچا دو، آپ اس کو زکوٰۃ، بیٹا مکان مت دے اس آدمی کو دے جو اس میں رہتا ہے،
وہ جن کے باپ دادا تاج محل اور لال قلعہ بنا کے گئے، ان کی اولادیں کلکتے میں رکشے چلا رہے، سمجھے کیا؟ تو کیا وہ تاج محل اور لال قلعہ کو چاہتے ہیں کیا لے کے؟ آج تو غریب 2 وقت کی روٹی کو پریشان ہے نا، وہ تو شاہجہاں کی اولاد ہے، وہ تو فلاں، اسے کیا فائدہ ہوتا؟ ہوں گے کسی کی بھی اولاد، باپ دادا نے مکان بنا دیا، دے دیا، اس کو مل گیا۔ اب مکان میں رہنے کے بعد یہ بیچارہ معاشی اعتبار سے اتنا پریشان ہے، آٹو رکشہ چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کبھی ٹھیلا لگاتا ہے، کبھی پیاز بیچتا ہے، کبھی سبزی بیچتا ہے، لیکن کیا کہنا کہ اس کے بعد بھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ ایسے وائٹ کالر لوگ جس کے لیے قرآن نے بطور خاص ان کو ریکمنڈ کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو گے، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ سوال کرنے والا کا سوال تو اس نہیں تو اس دروازے سے پورا ہو جائے گا۔ یہ وہ عزت نفس والا شخص ہے جو یہ سوچتا ہے میرے رب نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے، گھر میں چولہا جلا نہیں جلا، بچوں کو سمجھا کے سلا دوں گا، کیا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، میں ہاتھ پھیلاؤں گا تو میرے مولا کی شکایت ہو جائے گی، اس لیے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ لیکن تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے، پریشان حال کی آدمی کے چہرے سے اس کی پریشانی دکھائی پڑتی۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے نا، یہ زندہ لوگوں کا معاشرہ ہے، مردہ لوگوں کا نہیں۔ ہوش میں رہ کے زندگی گزارنا ہے، خالی یوٹیوب اور گوگل اور فیس بک اور یہ خرافات میں سے نکلو، وہ زندگی گزارو جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور یہ بھی ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل کی، بات اچھے سے کرنا لوگوں سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ اب وہ نماز کیسی تھی، زکوٰۃ کیسی تھی؟ اس کا معنی یہ کہ جیسے نماز ہمارے بدنی عبادت اس امت پر فرض ہے، بنی اسرائیل پہ بھی فرض تھی۔ زکوٰۃ جیسے مالی عبادت ہم پر فرض ہے، اسی طرح ان پہ بھی فرض تھی۔ اور روزے کے بارے میں تو رب تعالیٰ نے وہیں پر ارشاد فرما دیا، یہاں ہم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو پہلے لوگ پڑھتے ان پہ بھی ہم نے روزے فرض کیے۔ گویا روزہ، نماز، زکوٰۃ سب امتوں پر کون سی شکل میں تھی، اسے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے روزے نماز کو درست کرو، بیکار کے سوال کرنے پڑے، سجدہ کیسے کرتا تھا، رکوع کیسے کرتا تھا، اپنے رکوع سجدے کو دیکھنا تو کتنا درست کر رہا ہے۔ آگے فرمایا ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے سوائے تھوڑے سے تم میں سے، وانتم تم، ارے تم تو بھاگ جانے والے، معرضون یعنی اعراض کرنے والے، چھوڑ کے چلے جانے والے۔ اب اگلی آیت جو ہے انشاءاللہ، اگلی آیت کو سننے کے پہلے اس کا تھوڑا سا اس کو آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی، نصارہ بھی تھے اور مشرکین بھی تھے۔ یہودیوں میں 2 بڑے وہاں پر قبیلے تھے، بنو نضیر اور بنو قریظہ، یہ دونوں یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے، بنو نضیر اور بنو قریظہ ان کا نام۔ مشرکوں کے بھی 2 قبائل تھے وہاں، اوس اور خزرج۔ یہ اوس اور خزرج جو تھے یہودی نہیں تھے، یہ مشرک تھے، ان کا عقیدہ وہی بت پرستی کا تھا۔ یہ یہودیوں کو جو دونوں قبائل تھے، اوس اور خزرج سے بنو قریظہ کا ایک سے تعلق تھا اور بنو نذیر کا دوسرے سے تعلق تھا۔ اس وقت جو قبائل کے آپس کے تعلقات تھے اس کو حلیف بننا بولتے تھے کہ بھئی یہ قبیلہ اس کا حلیف ہے۔ اب جب کوئی قبیلہ کسی کا حلیف ہوتا اور اس کا آپس میں یہ ایگریمنٹ ہوتا کہ بھئی اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم بھی ہمارے ساتھ لڑنا، تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ اب آپ انداز فرمائیں کہ بنو قریظہ بنو نذیر دونوں یہودی ہیں اور ان دونوں کے حلیف جو دونوں جماعتیں ہیں، دونوں قبیلے ہیں، وہ دونوں مشرک ہیں۔ اور یہ اوس اور خزرج جو تھے، مشرک جو ہوتا ہے اس کو عقل تھوڑی رہتی ہے، وہ تو خالی 156 157 56 انچ کا سینہ یہ سب بتاتے رہتا ہے، تو اس کو عقل رہے تو مشرک کو رہے گا وہ، تو وہ
मुशरिक थे इसलिए आपस में लड़ते ही रहते थे हमें, औस और खजरज। अब जब इनकी आपस की लड़ाई होती तो चूँकि दोनों के हलीफ दो यहूदी कबाइल हैं, तो जब इनका आपस का झगड़ा होता तो एक तरफ से बनु कुरैज़ा को आना पड़ता और दूसरी तरफ से बनु नज़ीर को आना पड़ता। अब मैदान जंग में एक तरफ बनु कुरैज़ा और एक मुशरिक कबीला खड़ा है, दूसरी तरफ बनु नज़ीर और मुशरिक कबीला खड़ा है। अब मैदान जंग में जब जंग हुई तो कौन किसको मार रहा है? इसका माना दोनों तरफ यहूदी हैं, हम मज़हब हैं, लेकिन उन कबीलों का हलीफ होने की वजह से इनको खुद अपने भाई पर हाथ उठाना पड़ता था। अब लड़ रहे हैं दोनों, यहूदी यहूदी को मार रहा है। अच्छा, यहूदी यहूदी को मार रहा है, ये समझ नहीं आता। मुसलमान मुसलमान को नहीं मारता, मुसलमान मुसलमान को देखो, अरे मस्जिद से निकाले भगा देते भैया। नियत बांधे रहे तो नियत बांधे हुए आदमी की नियत तोड़वा के उसको मस्जिद से बाहर कर, ये मुसलमान है। अब जब दोनों की जंग हुई और उसके बाद कोई आदमी कैदी होकर आ गया, जब कैदी होकर आया तो ये क्या करते थे, वो जो कैदी है वो यहूदी है ना, उसका फिदिया मैं दे देता हूँ। हमारी तौरात में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई यहूदी कभी कैद हो जाए तो उसको फिदिया दे के छुड़ा लेना, हमारी किताब में लिखा है। ये मजमून समझ लिया आपने? उसको मार रहा है, उससे जंग कर रहा है, उसको घर से निकाल रहा है, और जब वो कैदी बन के आ रहा है तो उसको फिदिया दे के उसको छुड़ा रहा है। अब आयत को देखिए, और जब हमने अहद लिया तुमसे, ला तस्फिकून दिमाकुम, तुम अपनों का खून नहीं करना, वला तुखरिजून अनफुसकुम, और उनको अपनों को घरों से मिन दियारिकुम, अपने घरों से नहीं निकालना। सुम्मा अक़ररतुम, फिर तुमने इकरार किया, व अंतुम तशहदून, और तुम इसके गवाह भी हो। सुम्मा अंतुम हाउला, और ये तुम ही हो। एक तरफ तो तुमने ये वादा किया कि अपनों पर हाथ नहीं उठाएंगे, उनको कत्ल नहीं करेंगे, उनको घरों से नहीं निकालेंगे, वादा किया था ना। अब तुम्हारा ही ये हाल है कि तक़्तुलून अनफुसकुम, अपनों को कत्ल करते हो, मुशरिकों के साथ मिलके अपनों को कत्ल करते हो। व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और अपने ही एक गिरोह को उनके घरों से निकाल देते हो। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, और उन पर दुश्मनों की मदद करते हो, उन पर इस्म यानी गुनाह और ज़्यादती के साथ। वहीं आतुकुम उसारा तुफादूहुम, और जब वो कैदी बन कर आए तो तुम उनका फिदिया देते हो। अब कुरान फरमाता है वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम। अरे ज़ालिमों, वो कैदी क्यों बना? इसलिए बना कि तुमने उनको उसके घर से निकाला। तूने उसको उसके घर से निकाला नहीं होता तो वो कैदी कैसे बनता? तो तुम पर तो हमने यही हराम किया था कि तुम अपने को उनके घरों से मत निकालना। जब उनको घर से निकाले, जब तुमको याद नहीं आएगा तुम्हारे तौरात में क्या लिखा हुआ है। अब कुरान सवाल करता है, और ये सवाल कामटी वालों तुमसे भी है, नागपुर वालों से भी है, और पूरे मुसलमानों से। आज की इस आयत शरीफा में इतना मजमून है, ऐसा लगे कि ऐसा मेरा ख्याल हो कि एक दरसी अगला इस पर कर देगा। आफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज़, क्या तुम किताब के बाद हिस्से को मानते हो और बाज़ का इनकार करते हो? किससे पूछ रहे हैं? जिसको किताब दी थी। ये ढोल बजाने वालों से थोड़ी पूछा जाएगा। अरे जिसके पास किताब है, जिसको अल्लाह ने अपनी किताब की दौलत से नवाजा है, तुमसे पहले तौरात वालों को, उनसे पूछ रहे हैं अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज़, क्या तुम किताब के बाद हिस्से को मानते हो और बाज़ का इनकार कर देते हो? क्या ऐसा करते हो? क्योंकि उसी किताब में मैंने ये हुक्म दिया था उनसे क़िताल नहीं करना, आपस में क़िताल नहीं करना। उसी किताब में मैंने ये लिखा था कि उनको घरों से नहीं निकालना, और उसी किताब में मैंने ये भी हुक्म दिया था कि अगर वो कहीं कैदी बन जाए, कहीं कैदी बन जाए, तो तुम उसको फिदिया देकर छुड़ा लेना। तो तुम फिदिया देने वाला हुक्म तुमको याद रह गया, और उसके पहले आपस में क़िताल नहीं करना है, उनको घरों से नहीं निकालना है, ये याद नहीं था। इसलिए रब ने पूछा क्या तुम किताब के बाज़ हिस्सों पर ईमान रखते हो और बाज़ को नहीं बाज़ पर मानते हो, बाज़ को नहीं मानते? मैं आप सर्च करूँ एक बार, कुरान शरीफ का एक हुक्म है, वानकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से बेनिकाहों के निकाह कर दिया करो। निकाह है, मुझे भी करना है ना, मेरा भी निकाह करा दो ना, कुरान शरीफ में है ना, निकाह कर, हाँ निकाह कर। अब कुरान शरीफ में निकाह का हुक्म था ना, वो दिख गया। अब उसके बाद फिर कुरान ने फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानुश शयातीन,
فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس نکاح کا حکم تو دکھا، لیکن اسی نکاح میں بے شمار فضول خرچی یہ حکم نہیں دکھا، یہ حکم نہیں دکھا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کرنے گیا نکاح کا حکم تھا وانکحوا الایام منکم، وہ یاد تھا، اور یہ مبذرین فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یہ خیال نہیں تھا، ہے نا۔ نکاح یاد تھا، اور قرآن نے یہ حکم فرمایا تھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنہ عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ ان کو نکاح یاد تھا، اور نکاح کے نام پر مرد و زن کا بے خوف اختلاط شیطانی طریقے پر ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ یہ نہیں کرنا، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا۔ اب اگر تم سے یہ پوچھے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ آیت یہودیوں پہ تو بہت اچھی لگی، اب یہ آیت تم پر فٹ ہوتی ہے، مجھ پر فٹ ہوتی ہے۔ کیا ہم اس اللہ کے کلام کے بعض حصوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہیں؟ معاذ اللہ، اگر ایسا کرتے ہیں تو سنو، قرآن فرماتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پھر کیا بدلہ ہو جو کوئی تم میں سے ایسا کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ اس کو دنیا کی زندگی میں ذلیل کر دیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف پھیر دیا جائے۔ ہم دنیا میں ذلیل کیوں ہیں؟ یہ آیت اس کا جواب۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، نماز کے وقت ظہر سے لے کر عشاء تک کی نماز یاد رہتی ہے، فجر وہ فرض نہیں ہے، غائب۔ ارے واہ رے واہ! تو میرے بھائیوں، یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے، تم میں سے جو یہ کرے اس کا بدلہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس کو دنیا کی زندگی میں ذلیل کر دیا جائے، اور قیامت دنیا کی ذلت بس نہیں ہو جائے گا۔ اگر بس ہو جاتا تو بہت سستا سودا تھا، بس نہیں ہو جائے گا۔ اصل عذاب تو قیامت کا ہوگا، جس میں وہ پھیرا جائے گا سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا۔ ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، دنیا کا آرام، دنیا کا نام و نمود، دنیا کا عیش، بس انہوں نے دنیا کو پسند کر لیا ہے آخرت کے بدلے۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو اپنے نبی کے قلب انور پر نازل فرما کر، ابھی وہ آیت شریفہ ہمارے امام محترم نے پڑھی سورہ توبہ کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کو خرید لیا ہے اس کے بدلے میں کہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ اللہ تم کو جنت کے بدلے میں خریدے ہوئے ہے، اور تمہاری سوچ اتنی پست ہو گئی کہ تم نے اس جنت کو ٹھکرا کے معاذ اللہ اس دنیا کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی خریدی ہے آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی کتاب کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ الہ العالمین ہماری سوچ اپنی کتاب کے مطابق بنا دے اور اس پر عمل پیرا ہونے تک۔ ارے بھائی وہ کیا اعلان تھا، کیا کہاں ہے بھائی؟ معاف کیجیے گا کہ اعلان ہی ہے، قرآن شریف یہاں رکھو، اس کو پار ہمارے یہاں یہ اچھا اللہ کا شکر ہے درس کا 5 منٹ بچا ہوا ہے، وہ استعمال ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ناگپور میں بھی اور کامٹی میں بھی، ناگپور کا ناگپور کے ساتھ کامٹی میں بھی الحمدللہ قرآن شریف کی زبان کو سیکھنے کی کلاسز یہاں برسوں سے چل رہی ہیں، برسوں سے چل رہی ہیں۔ شروع میں تو یعنی جب اس کی شروعات ہوئی تھی اس وقت اس گناہگار کو اللہ نے حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا تھا،
अरे भाई वो एड्रेस भग गया, उसको लाओ यार, कैसे लाते होते क्या है। तो उसमें आप अगर अपनी मसरूफियात में से 1 घंटा रोज़ निकाल सकते हैं। मसरूफियात यानी क्या है, वो क्लासेस भी जो सुबह भी, शाम में, रात में, ईशा के बाद, उसमें 1 घंटा अगर आप निकाल लें, और उसमें 2 शर्तें। आपको पहली बात तो कुरान शरीफ पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता तो किसी हाफिज़ आलिम को पकड़ के कुरान शरीफ पढ़ लीजिए। कुरान शरीफ का पढ़ना आना चाहिए। और उर्दू, अब वो सर ने लिखा है उसमें उर्दू भी, हिंदी भी, अंग्रेज़ी में, लेकिन थोड़ी बहुत उर्दू आती हो तो उससे ज़रा आसान हो जाता है। हिंदी में भी पढ़ा देते हैं बेचारे, अंग्रेज़ी में भी पढ़ा देते हैं। तो ये तर्जुमा अगर आप सीखना चाहें तो फ़ायदा ये होगा कि आजकल कैसे होता है मालूम है, आदमी गया हाली बुलडपुर में, मौलाना थानवी साहब का कुरान शरीफ देना है। मौलाना थानवी साहब का कुरान शरीफ है, अबे कुरान शरीफ में तर्जुमा मौलाना थानवी का है। फिर वो अहमद रज़ा खां का कुरान शरीफ देना, उसको बोल के भेजता है अहमद रज़ा खां का कुरान शरीफ पढ़ना। यानी क्या सोच की पस्ती देखो। अच्छा, अब किसी को बोले भाई आप तर्जुमा पढ़ो तो पूछता मौलाना किसका तर्जुमा पढ़ना, किसका तर्जुमा बता, तो उसको सोचना पड़ता है तू किस पर ईमान लाया। अल्लाह रसूल पर तो ईमान लाने वाला दिखाई देता, तू किस पर ईमान लाया, अब वो अपने को मालूम नहीं रहता। तो ये तर्जुमे के सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला आपको खुद इस किताब का तर्जुमा ऐसा सिखा देते हैं मेरे भाइयों कि कोई आयत अज़ाब आए, आयत वईद आए, उस पर आदमी की आंखें छिलक जाती हैं, दिल धड़कने लगता है। और कोई आयत बशारत आए तो उस पर उसकी रूह में वज्द आ जाता है। इमाम, अब जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि इमाम साहब ने ये फ़लाँ फ़लाँ आयत पढ़ी, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि जो अल्लाह पाक ने जो थोड़ा बहुत तर्जुमा हमारे जैसे जाहिल आदमी को अल्लाह ने सिखा दिया है, इसी की वजह से वो आयत में समझ में आया कि अल्लाह ने वो कुछ आयत पढ़ी, वो अर्ज़ा सुन रहे हैं। तो ये कुरान शरीफ का। अच्छा, आपको कितनी ज़बानें आती हैं? एक आरिफ बिल्लाह ने लिखा कि जिस शख्स को अपनी मदर टंग के अलावा कोई ज़बान नहीं आती, यानी उसको अपनी मादरी ज़बान के अलावा कुछ नहीं आता, उसके लिए तो कोई सवाल नहीं है। वो इतना जाहिल है कि जो उसकी अम्मा की ज़बान थी ना वही बोलता, उसके अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन वो फरमाते हैं, उनका नाम मेरे जहन से भी निकल गया, वो फरमाते हैं कि अगर अपनी मादरी ज़बान के अलावा कोई और एक ज़बान भी वो जानता है तो उस पर फ़र्ज़ है कुरान शरीफ का तर्जुमा सीखना। अगर वो ज़बान सीख सकता था तो नबी की ज़बान क्यों नहीं सीख सकता था? आप समझे, फ़र्ज़ है। अच्छा, हमने जितना पढ़ा, बाद लोगों के पास तो सनद, अपन तो डिग्री वाले हैं ही नहीं, वो 2-4 सर्टिफिकेट वाले हैं, तो जिनके पास बाकायदा डिग्रियां हैं, उन सब डिग्रियों को अगर समझ लो उनकी कब्र में दफन भी कर दिए तो नकीरन आके उसको ज़रा देखिए क्या क्या करा है, ये है वो है, अरे डबल MA है, ट्रिपल वो क्या क्या है दुनिया भर, ऐसा देखिए मेरे भाइयों। और ये वो इल्म है, अल्लाह कुरान सिखा देना तो फिर ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। कुरान शरीफ सिखा दे। एक बहुत बड़े मुफस्सिर लिखते हैं कि जब तक मुझे कुरान नहीं आता था मैं दूसरे सारे उलूम के बारे में एक एक इल्म के पीछे भागता था, लेकिन जब से अल्लाह ने मुझे कुरान का इल्म अता फरमाया तो सारे उलूम ऐसा लगता है जैसे हाथ बांधकर मेरे सामने ग़ुलामों की तरह खड़े हुए हैं। इसलिए कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो सब का सब कलाम बंदा है, और ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ कलाम है मेरे मोहतरम। इसके माना हमको अगर आ जाए, समझ में आ जाए, तो ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा इंशाअल्लाह। इसकी क्लासेस की चल रही है यहाँ, लेकिन नया बैच शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है भाई? मंडे यानी आने वाला मंडे 12 तारीख से इंशाल्लाह शुरू होगा। वक्त क्या होगा? हाँ, इसका ऐशा के बाद रहेगा वक्त। इसका एड्रेस है नियर मस्जिद उमर फारूक। इस्माइल भाई का मकान है बीबी कॉलोनी में, मस्जिद उमर फारूक के करीब में। यहाँ पर ये क्लासेस होंगी, और इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए, उस पर कुछ दर्स थोड़ी करना है, इस पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे जनाब मास्टर सादिक राग़िब साहब जो हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं आप, और इनसे रब्ता फरमा कर उसकी तफसीलात लें। और वहाँ बच्चियों का भी इंतज़ाम है, पर्दों के साथ, हिजाब के साथ बच्चियाँ भी पढ़। और उसके बाद मेरा मालूजा इतनी बड़ी कामटी शहर है, वो बीबी कॉलोनी वो, और उधर फिर शहर कॉलोनी, क्या कितनी कॉलोनियाँ इधर उधर कोने कोने की कॉलोनियाँ हैं। अरे भाई, से मरकज़ी जो हिस्सा है ये सेंटर कामटी, यहाँ पर एक आध कमरा वमरा कोई अल्लाह के बंदे का लो,
بہت سارے بڑے بڑے مکان ہیں، اور وہاں پر مرکزی کمیٹی میں بھی ایک کلاس کا انتظام کرو، الگ سے پڑھانے والوں کا انتظام کرو، پڑھنے والا جب پڑھنا چاہتا ہے اس وقت کلاسز ہو، اور کچھ اللہ کے بندے کھڑے ہو جائیں اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے۔ سارے کام، شادیوں میں اتنا خرچ کرنا اور بےہودہ کاموں میں اتنا خرچ کرنا اللہ کے دین کے لیے نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو طے کر کے ٹھیک ہے میں 5,000 روپے مہینے کا، میں 2,000 دوں گا، میں 1,000 دوں گا، اور اس طرح کر کے یہاں پر کلاسز چلائیے۔ لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے ہماری خواتین ٹیچرز رہیں گی، اور جینٹس کو پڑھانے کے لیے مرد رہیں گے۔ لڑکیوں کا وقت جو ہے سب سے سوٹیبل ٹائم جو بچیوں کا رہتا ہے، عورتوں کا، وہ ظہر بعد کا رہتا ہے۔ یہ بیچاروں دن بھر میں کچن یہ وہ دنیا بھر کے کام ہیں، ہمارے سے فری تھوڑی ہیں، وہ ان کو وہ وقت سوٹ کرتا ہے۔ اب عشاء بعد اگر ان کو بلائیں تو ظاہر ہے کہ ان کی جو مصروفیات ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ تو میرا معروضہ یہ کلاس میں جو لوگ جانا چاہیں مبارک، لیکن ایک بڑا کام ہے یہ، اور اس قرآن شریف کے ترجمہ سیکھنے سے کوئی شخص جو جماعت تبلیغ میں کام کرتا ہے اس کی تبلیغ کے رنگ میں انشاءاللہ اور زیادہ سرخی آ جائے گی۔ کوئی شخص جماعت اسلامی میں کام کرتا ہے اس کے اس کام میں اور حسن آ جائے گا۔ کوئی شخص خانقاہی نظام میں کام کرتا ہے انشاءاللہ اس کا خانقاہی نظام اور زیادہ چمک جائے گا۔ یہ کتاب اللہ ہے، اس کا نور جس پر پڑے گا اس کو چمکا کے رکھے گا۔ یہ کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ اللہ للہ فی اللہ، اللہ کے دین کا کام۔ اس پر کسی جماعت کی کوئی چھاپ نہیں ہے۔ ہر جماعت کے لیے یہاں پر تو نہیں ہو سکا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں بوہرا حضرات کے ہاں ان کے سیدنا نے بولا قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا تھا، یہ منڈی توڑ ڈالوں گا۔ قرآن شریف کا ترجمہ ہوتا ہے یار، بیوقوف کہیں گا، برکت کے لیے پڑھ، تعویذ بنا، یہ کر، ان کے سیدنا نے۔ لیکن بوہرے حضرات بھی بیچارے چپکے سے ترجمہ سیکھ رہے ہیں، بوہرے حضرات بھی۔ بہت سال پہلے بامبے میں ایک کلاس شروع ہوئی تھی، وہ لینے جانے مجھے کو موقع آیا۔ وہاں میں نے دیکھا، وہاں سامنے بیٹھنے والے سب بوڑھے لوگ، آپ کون ہیں؟ تو بولے میں یہاں کا حلقے کا امیر ہوں۔ کون سا امیر؟ جماعت اسلامی۔ اچھا بازو میں دوسرے بزرگ بیٹھے ہوئے، آپ؟ میں یہاں کا جماعت تبلیغ کا بہت بڑا ذمہ دار ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مزے کی بات ہے کہ اس میں شیعہ بھی تھے وہاں جب میں نے اس کلاس کو پڑھا، شیعہ بھی تھے، اور اس کلاس میں کچھ بڑے ہائی فائی لوگ، اس میں سے لطیفے جیسی ایک بات، ایک لڑکا پڑھتا تھا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، وہ کائے کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، وہ کون بنے گا کروڑ پتی کا، وہ وہاں پڑھتا تھا کہ عبد الرحمن نام تھا۔ تو ایک دن مجھ سے حضرت ایک بات پوچھوں کیا؟ بولو پوچھو۔ حضرت آپ ان سے ملنا چاہیں گے کیا؟ کون ان سے؟ تو اس کا نام لیا بندر کا۔ میں نے کہا اس سے مل کے میری آخرت بنے گی، کوئی ثواب ملے گا؟ میں نے کہا کوئی ملنے کی چیز ہے نہیں۔ میں نے سوچا حضرت میں تو وہاں رہتی ہوں، آپ کو بھی میں ملا دیتا ہوں۔ بالکل ملنا نہیں چاہوں گا، وہ یہاں پر آئے گا تو اس کو بھگا دوں گا۔ وہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا مزاج ہی الگ ہے، بولے یہ کوئی کام ہے یہ؟ تو میرے بھائیو یہ کلاسز جو ہیں اس میں آپ تعاون بھی فرمائیں، مشورے بھی دیں، اور سب سے بڑا تعاون ہے ابھی تک قرآن شریف پر ترجمہ نہیں، اب ترجمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اور دیکھو جب تم اللہ کی کتاب پڑھنے لگو گے نا تو الرحمن علم القرآن، سامنے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن اصل قرآن کا علم دینے والی ذات کون سی ہے؟ الرحمن علم القرآن، وہ حضرت رحمان کی ذات ہے جو قرآن کا علم سکھلاتی ہے۔ تو اگر تم ایسی کلاسز میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا براہ راست تعلق اس ذات عالی سے ہوگا جو اس قرآن کا نازل فرمانے والا ہے، اور جب وہ تم کو علم دینے کا فیصلہ فرما لے تو پھر تم کو کیسا علم حاصل ہوگا اس کا آپ انداز کریں۔ ہو گیا؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حق کو حق دکھلا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ باطل کو باطل دکھلا، اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔